السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کام جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سگریٹ حقہ وغیرہ پینے سے روزہ جاتا رہے گا۔ اگر کچھ بھائی ہمارے یہ سوچ رہے ہیں کہ دھواں اندر ہم نہیں لے رہے ہیں پھر بھی روزہ جاتا رہے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا، روزہ آپ کا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، پان یا تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ کچھ بھائی ہمارے پان اس وجہ سے کھاتے ہیں کہ ہم تو اسے تھوکتے رہتے ہیں، اسے اندر تو لیتے نہیں ہیں، ہم بار بار تھوک رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے جو باریک اجزاء ہیں وہ ہماری حلق کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جو اس کا پتلا حصہ ہوتا ہے، باریک جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں وہ ہمارے حلق کے اندر جاتے ہیں اور روزہ ہمارا جاتا رہتا ہے۔ تو پان اور مسالہ وغیرہ گٹکھا کھانے سے بھی، تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ نمبر 3، شکر یا کوئی ایسی چیز جو زبان پہ رکھے، منہ میں رکھے، اندر داخل کریں اور وہ گھل جائے، تو ایسی چیز بھی اگر ہم اپنے منہ میں داخل کریں اور وہ گھل جائے اور اگر اس کا ہم تھوک نگل لیں تو بھی روزہ ہمارا جاتا رہتا ہے۔ نمبر 4، دانتوں میں پھنسی کوئی ایسی چیز جو چنے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو اور اگر ہم اسے نگل لیں تو بھی روزہ ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ یا اگر مان لیجیے دانت میں کوئی ایسی چیز پھنسی، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کھاتے ہیں تو وہ ہمارے دانتوں میں پھنس جاتا ہے، تو اگر دانتوں میں پھنسی ہوئی چیز کو ہم باہر نکال لیں اور پھر اسے کھا لیں دوبارہ، تو اب اگر یہ چنے کے برابر نہیں تھی، چنے کی مقدار سے کم بھی تھی، پھر بھی ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر منہ کے اندر ہی مان لیجیے دانتوں میں پھنسی ہے اور ایسے ہی ہم اسے زبان سے جو ہے نکال کے اندر نگل لیں، تو اگر چنے سے کم ہے تو نہیں، لیکن چنے کے برابر یا چنے سے زیادہ ہے تو ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، دانتوں سے خون نکل کر حلق کے نیچے اترا۔ اب اگر جو خون تھا وہ ہمارے تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر خون ہمارے تھوک کے ساتھ اندر چلا گیا اور اس کا جو سواد ہے، ٹیسٹ، وہ بھی محسوس ہوا تو روزہ ہمارا چلا گیا یا روزہ ہمارا جاتا رہا۔ لیکن اگر تھوک سے کم تھا اور اس کا سواد جو ٹیسٹ ہے وہ محسوس نہ ہوا تو روزہ نہیں گیا۔ لیکن اگر اس کا ٹیسٹ، یعنی ٹیسٹ جو ہے وہ شرط ہے، ٹیسٹ اگر اس کا سواد محسوس ہوا تو روزہ ہمارا نہیں ہوگا، روزہ جاتا رہے گا۔ اب نمبر 6، روزے دار شخص اگر کلی کر رہا تھا اور غلطی سے اگر پانی حلق کے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چلا رہا تھا اور اتنی زور سے کھینچا کہ نہ وہ دماغ میں چڑھ گیا، تو اب اگر اسے یہ روزہ دار ہونا یاد ہے کہ ہم روزہ ہیں تو روزہ چلا گیا، لیکن اگر روزے دار ہونا یاد نہیں ہے تو اب اگر یہ غلطی تو چھوڑیے، اگر جان بوجھ کے بھی کرے گا تو روزہ نہیں جائے گا۔ لیکن اگر غلطی سے گیا ہے، وضو بناتے سمے یا غسل کرتے سمے یہ کلی کر رہا تھا یا ایسے ہی کلی کر رہا تھا اور اسے روزہ دار ہونا یاد ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہوگا۔ نمبر 7، اگر آنسو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب روتے ہیں تو آنسو آنکھ سے نیچے اترتے ہیں اور وہ ہمارے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اب اگر آنسو نکلے اور منہ میں چلے گئے اور اسی کے ساتھ ہم نے اسے نگل لیا، تو اب اگر وہ قطرہ 2 قطرہ تھا تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر زیادہ تھا اور اس کی نمکینی بھی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو روزہ ہمارا جاتا رہا۔ اور یہی حکم پسینے کا بھی ہے۔ یہ ہمارے بھائی جو مزدور وغیرہ ہوتے ہیں وہ خاص خیال رکھیں اس بات کا کہ وہ مزدوری جب کرتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہیں، دھرتے ہیں تو وہ پسینہ نکلتا ہے اور وہ دھیان دینا ہے کہ وہ نہ جائے۔ نمبر 8، کھانے پینے یا ہم بستری سے کوئی شخص جان بوجھ کر کھا پی لے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیے صرف یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں اگر بیوی سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو یہ ایک ایسی صورت ہے کہ روزے کی قضا تو اسے رمضان کے بعد کرنی ہی رہے گی، جیسا کہ باقی صورت میں ہوتا ہے کہ اگر روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کی قضا رمضان کے بعد ہمیں اس کی قضا کرنی ہوتی، دوبارہ رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے کہ اس کی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا،
یہی ایک ایسی صورت ہے. اس کا کفارہ یہ ہے کہ پہلا شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ یہ غلام آزاد کرے. دوسرا اگر یہ نہ ہو سکے تو 60 روزے رکھے. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اس کا کفارہ ہے. تو یہ صرف یہی ایک ایسی صورت ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے اگر ہم بستری کرے تو یہ کفارہ بھی یعنی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے نمبر کی طرف. نمبر 9، جان بوجھ کر غسل فرض کر لینا. دیکھیے ایک ہوتا ہے غسل فرض ہو جانا اور ایک ہے کہ غسل فرض کر لینا. فرض کر لینا میں یہ سمجھ لیجیے غیر فطری طریقے سے جو لوگ اپنے اوپر غسل فرض کر لیتے ہیں یا ہم بستری کر لیتے ہیں یا غیر فطری طریقے سے جو کر لیتے ہیں وہ اس سے روزہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے فرض ہو جانا. فرض ہو جانا کا یہ سمجھ لیجیے کہ مان لیجیے ایک نوجوان دوپہر کے وقت سویا اور اسے احتلام ہو گیا یا نائٹ جس کو ہم نائٹ فیل بھی بولتے ہیں تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ گیا یعنی روزہ چلا گیا، روزہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے 9 پوائنٹ ہو گئے. اب نمبر 10 یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے کچھ ایسے کام تھے جو ہمیں ان کی معلومات ہونا ضروری ہے اور ہر مسلمان کو یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو جانے. کیونکہ روزے کے حوالے سے ایک آپ حدیث ملاحظہ کر لیجئے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور اس دروازے سے صرف روزے دار ہی اندر داخل ہوں گے. یعنی قیامت کے دن صرف روزے دار ہی اس دروازے سے جائیں گے. جیسا کہ حکم ہوا ہے کہ اللہ پاک فرمائے گا کہ این الصیام، یعنی روزے دار کہاں ہیں، تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اس دروازے سے صرف روزے دار ہی اندر داخل ہوں گے. روزے دار کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا. تو آپ سمجھ لیجئے کہ روزہ کتنی اہم عبادت ہے. اور یہ اسلام میں جو 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک ارکان ہے. 5 ارکان جیسے کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ان میں سے ایک یہ ہے. تو یہ روزہ بہت اہم عبادت ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں معلومات ہونا بہت ضروری ہے کہ مطلب کون سے ایسے کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کہیں وہ کام ہم سے تو سرزد نہیں ہو رہے. تو اس کا علم رکھنا ہمارے لیے، ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. تو چلیے آپ لوگوں کو کچھ پوائنٹ میں نے بتا دیے، آپ کو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا کہ کون سے کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.